بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مسجد الحرم کے امام اور خطیب ڈاکٹر الشیخ ماہر بن حمد نے کہا ہے کہ فلسطین میں جنگ پہنچ چکی، وہاں ٹوٹ پھوٹ ہو چکی، وہاں امن نہیں، کھانا اور پانی تک نہیں، سب سے زیادہ دعا کے مستحق اہل فلسطین ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے۔ یہ بات انہوں نے دوستو وقوف عرفہ کے دوران مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے کہی۔ شیخ ماہر بن حمد کا کہنا تھا کہ ہر چیز کا وہ مالک ہے جس نے قرآن نازل کیا رحمت بنا کر اور لوگوں کے حالات اچھے کیے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہے، یہ قرآن لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ متقی لوگوں کو فلاح کے ساتھ نجات دیتا ہے، قیامت کے دن انہیں دکھ نہ پہنچے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اسے وہاں سے رزق ملے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا، جو متقی ہوگا اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اس کا اجر بڑھا دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی اور حکم صرف اللہ کا، اور یہی دین ہے، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے پیدا کیا، یہی توحید کی گواہی ہے۔ شیخ ماہر بن حمد نے کہا کہ شیطان کے دھوکوں اور وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھو، اے ایمان والو، اللہ کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، اللہ پر توکل کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ والدین کا نافرمان نہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ آخرت میں۔ اللہ نے فرمایا کسی کو الٹے نام سے نہ پکارو، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو بیوی بچوں سے اچھا سلوک رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی خوب دعا کرو، سب سے زیادہ ان کے لیے دعا کرو، یہ مستحق ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اور وہ بھی دعا کے حقدار ہیں جنہوں نے انہیں کھانا کھلایا، ایمبولنس دی، احسان کیا، نیکی کی، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو حرمین شریفین کی خدمت کے لیے اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حاجیوں کے نام اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ خدا کے حکم سے دل سوز ابراہیمی نغمے نے دنیا کے تمام انسانوں کو حج کے موسم میں کعبہ کی دعوت دی ہے۔ اس سال بھی دنیا بھر سے مسلمانوں کے دل توحید کے مرکز سے مسحور ہو کر اس عظیم اجتماع کا حصہ بنے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جب بھی اس عظیم اجتماع اور حج کے پیچیدہ مناسک کو غور سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مناسک اور اجتماع مسلمانوں کے قلب کی مضبوطی، اطمینان کا سرچشمہ ہے، جبکہ دشمنوں اور بد خوابوں کے لیے خوف اور ہراس کا سبب اگر اسلام کے دشمن مذہبی اور سیاسی اختلافات کو ہوا دے کر یا مقدس اور روحانی پہلوؤں کو کم کر کے فریضہ حج کو خراب کرنا چاہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال برائت کو پہلے سے زیادہ ابھاریں، کیونکہ غزہ میں تاریخ کے دردناک جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، زوال پذیر صہیونی رجیم کی ہے، ادبی گستاخی، بے رحمی اور شفاوت کسی بھی شخص، پارٹی، حکومت اور مسلمانوں کے تمام فرقوں سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تمام اقوام اور حکومتیں اپنے قول و فعل سے صہیونی رجیم اور اس کے حامیوں بالخصوص امریکہ سے بیزاری کا اظہار کریں۔ فلسطین اور غزہ کے مظلوم اور صابر عوام کی استقامت دنیا کی جانب سے قابل تحسین ہے، اس استقامت کی ہر لحاظ سے مدد ہونی چاہیے۔ میں پروردگار عالم سے فلسطین کی مکمل اور جلد کامیابی کا طلبگار ہوں۔ اقوام متحدہ نے طالبان حکومت سے لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمتوں پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے طالبان کی جانب سے افغان خواتین کو پاسپورٹ، امیگریشن، صحت کی دیکھ بھال اور زرائع کے سرکاری شعبوں میں ملازمتوں کی اجازت دینے کو خوش آئند کہا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ دیگر سرکاری شعبوں اور نجی دفاتر میں بھی خواتین کی ملازمتوں پر عائد پابندیوں کو ختم کیا جائے۔
اسی طرح لڑکیوں کے اسکولوں پر بھی پابندی اٹھائی جائے۔ اسلام نے خواتین کی تعلیم پر پابندی عائد نہیں کی اور نہ اسلام خواتین کو ملازمتوں سے جانے سے روکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان کے افغانستان میں اگست 2021 سے اقتدار سنبھالنے کے بعد تاحال لڑکیوں کے اسکول بند اور خواتین کے ملازمتوں پر پابندیاں عائد ہیں۔ فلوریڈا میں ہونے والی بارش نے پاکستان کی سپر 8 مرحلے میں پہنچنے کی آخری امید پر بھی دوستو پانی پھیر دیا۔ فلوریڈا میں T20 ورلڈ کپ کا 30واں میچ امریکہ اور آئی لینڈ کے درمیان کھیلا جانا تھا، جو بارش کے باعث منسوخ ہو گیا اور دونوں ٹیموں کو میچ کا ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔ ایک پوائنٹ ملتے ہی امریکہ کی ٹیم سپر 8 مرحلے میں پہنچ گئی، جبکہ پاکستان کے لیے اگر مگر کے ساتھ سپر 8 مرحلے میں داخلے کے تمام راستے بند ہو گئے۔ گروپ اے میں سے بھارت اور امریکہ کی ٹیموں نے سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستانی ٹیم پہلی بار T20 ورلڈ کپ کے دوسرے مرحلے میں جگہ نہیں بنا سکی۔ پاکستان ٹیم اپنا آخری گروپ میچ 16 جون کو آئی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستانی ٹیم نے 2007 اور 2009 کے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ 2010 اور 2012 کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان نے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی تھی۔ 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے سیمی فائنل اور 2022 کے ورلڈ کپ میں فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ یوم عرفہ پر مکہ مکرمہ کی خواتین کے خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی دوستو روایت برقرار ہے۔ حج کے ساتھ مکہ مکرمہ کی ایک روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جسے الخلیف کہا جاتا ہے۔ اس روایت کے تحت مکہ معظمہ خصوصاً مسجد الحرم کے قریب رہنے والی خواتین 9 ذی الحج یعنی عرفہ کے روز خانہ کعبہ میں حاضری دیتی ہیں، طواف کرتی ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتی ہیں اور ملتزم کے مقام پر دعائیں کرتی ہیں۔ الخلیف کے موقع پر دوستو زیادہ تر خواتین روزے سے ہوتی ہیں اور اپنے ساتھ افطار لے کر مسجد الحرم میں آتی ہیں۔ عالمی وبا کورونا کے باعث حج اور عمرہ محدود کر دیا گیا تھا، تو الخلیف کی روایت بھی رک گئی تھی، تاہم اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے صوبائی ادارے PDMA کی جانب سے انتظامیہ کو موسمی صورتحال کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ صوبے میں 16 سے 18 جون کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ 18 سے 22 جون تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرم چمک کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہیں۔ 20 سے 22 جون کے درمیان بارشوں کی پنجاب میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ انتظامیہ کو الرٹ لینے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ شہری عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں موسمی صورتحال کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ عید کی چھٹیوں میں سیاحت کی غرض سے نکلنے والے موسم کی اپ ڈیٹس ضرور لیں۔ تمام ضلعی انتظامیہ کو موسمی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کمزور مغربی ہوائیں منگل کی شام کو ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ ادھر وفاقی دارالحکومت میں بھی عید کے دوسرے روز یعنی لاہور میں بارشوں کی خبر سنائی گئی ہے، جبکہ عید کے پہلے روز موسم شدید گرم ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون کی بارشیں اس سال جون کے آخری ہفتے میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ جون کے آخری 3 دنوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں۔ بارشوں کے باعث ندی نالوں اور دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ بھی موجود ہے۔ یوریشیا کی اقتصادی یونین EAEU کے رکن ملکوں اور ایران کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے کے بل پر روس کے صدر پوٹن نے دوستو دستخط کر دیے ہیں۔ ایران کے ساتھ یوریشیا کی آزاد تجارت کے بل پر، جو اس سے پہلے روسی پارلیمنٹ کی ایوان زیریں دوما اور ایوان بالا روسی سینٹ سے پاس ہو چکا تھا، روس کے صدر پوٹن نے بھی دستخط کر دیے ہیں۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر خارجہ لیبرمین کا کہنا ہے کہ ریزرو فورسز کے سروس سے مزید 1 سال توسیع کرنا شرمناک ہے۔ سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو حکومت سیاسی مفادات اور اقتدار میں رہنے کے لیے ریزرو فورسز کی قربانیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ منگل کو اسرائیلی حکومت نے فوج میں لازمی خدمات سے حریم کو استثناء دینے والے قانون سے توسیع کی منظوری دی تھی۔
حریدی اسرائیل کی آبادی کا تقریباً 13% ہیں وہ فوج میں خدمات انجام نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ وہ تورات کے مطالعے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ صہیونی حکومت کے قوانین کے مطابق 18 سال سے زائد عمر کے ہر مرد اور عورت پر فوج میں خدمات انجام دینا ضروری ہے، جبکہ حریدی کو فوجی ملازمت سے خارج کیے جانے نے گزشتہ دہائیوں میں کئی تنازعات اور اختلافات کو ہوا دی ہے۔ مکہ مکرمہ میں عازمین حج کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے انسانوں کے ساتھ ساتھ روبوٹس بھی عازمین حج کو پانی پلانے اور معلومات فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں روبوٹس تعینات کیے گئے ہیں۔ روبوٹس معلومات فراہم کرنے سے پہلے متعلقہ شخص سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس زبان میں جواب سننا پسند کریں گے، اس کے بعد بتائی گئی زبان میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ روبوٹس عازمین کو صحت اور سیفٹی کے بارے میں معلومات دینے کے ساتھ ساتھ پانی پلانے کی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ سمارٹ روبوٹ سروس کا مقصد دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج کی سیفٹی اور آگاہی کے لیے دنیا کی 96 سے زیادہ زبانوں میں تعلیمی پیغامات اور صحت سے متعلق مشورے دینا اور انہیں براڈ کاسٹ کرنا ہے۔ کراچی کی حکومت نے سمندر میں تیز ہواؤں اور طغیانی کے خدشات کے پیش نظر سمندر میں نہانے پر دفعہ 144 کے تحت 2 مہینوں کے لیے پابندی عائد کر دی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ پابندی 2 ماہ کے لیے لگائی گئی ہے، جس کا اطلاق 14 جون سے 13 اگست تک ہوگا اور ان 2 ماہ کے دوران سمندر پر نہانے پر پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں وضاحت کی گئی ہے کہ سمندر میں نہانے پر یہ پابندی شہریوں کی جان کو کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے عائد کی گئی ہے۔ کمشنر کراچی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ان دنوں میں سمندر تیز ہوتا ہے، لہذا سمندر پر نہانے سے پرہیز کریں۔ چائنا میں 20 سال مفرور رہنے والی 7 لوگوں کو مارنے والی خاتون بالآخر پولیس نے پکڑ لی۔ ملزمہ اس کارروائی کے بعد فرار ہو گئی تھی اور بعد میں پلاسٹک سرجری کروا کے اپنی شکل ہی تبدیل کروا لی اور فرضی شناخت سے زندگی گزارتی رہی، جس کی وجہ سے پولیس آج تک اسے پکڑنے سے قاصر رہی۔ اب کورونا کی وجہ سے لازمی قرار دیے گئے ایک سرٹیفکیٹ کی وجہ سے وہ پکڑی گئی خاتون نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر یہ واردات کی تھی۔ اس کا دوست 1999 میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اسے عدالت نے سزائے موت سنائی تھی، جس پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ تاہم یہ خاتون اب تک بار بار شناخت تبدیل کرتی رہی اور مختلف شہروں میں زندگی گزارتی رہی۔ وہ پارٹ ٹائم ملازمتیں کر کے اپنا گزارا کرتی رہی۔ چند ماہ ایک شہر میں گزار کر وہ وہاں سے کسی اور شہر چلی جاتی تھی۔ گرفتاری کے بعد دوران تفتیش خاتون نے بتایا ہے کہ اس نے اپنے دوست کے خوف کی وجہ سے ان واردات میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ سعودی عرب میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک ایسی بستی کا پتہ چلایا ہے جس کے بارے میں ماہرین نے کہا ہے کہ پتھر کے دور میں وہاں پر پہلی انسانی آباد کاری ہوئی تھی۔ سعودی عرب کی سرزمین پر موجود ایک ریزورٹ میں پائی جانے والی اس بستی کے شواہد آثار قدیمہ نقوش کے مطالعے اور مستند تاریخی مصادر سے پتہ چلتا ہے کہ کلوا نامی یہ بستی قبل از تاریخ میں اس علاقے میں پہلی انسانی آباد کاری تھی۔ کلوا نامی یہ تاریخی بستی شاہ سلمان ریزورٹ کے اندر واقع ہے، جو تبوک شہر کے شمال مشرق میں 280 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں تک تبر جل اور تبوک کو ملانے والے راستے کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔